اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ ویڈیو ان مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو تمہارے گھر میں بھی آگ لگے گی۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار کا واقعہ ہے، فرشتے کو اللہ نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک شخص اللہ کی عبادت کر رہا، اس کی روح قبض کر دو۔ فرشتے نے کہا اے اللہ، وہ تو آپ کی عبادت کر رہا۔ تو اللہ نے کہا ہاں، اسی واسطے اس کو اٹھا لو۔ اللہ نے بتایا کہ وہ خود اکیلا عبادت کر رہا اور دوسروں کی فکر نہیں کیا۔ اب یہ بتاؤ، اب ہمارے ذاکر نائک صاحب جو ہے بڑے تڑم خاں بن کے پاکستان گئے اور سوالات جوابات دینے گئے، اور ان کی حماقت یہ تھی کہ انہوں نے فلسطین کے لیے دعا نہیں کرایا۔ یہی وہ عبادت ہے جو اللہ کو نہیں پسند ہے۔ یہاں میں 6 مہینے کے لیے حیدرآباد گیا، اسی سال آیا واپس، مئی میں آیا میں، اور میں نومبر میں گیا تھا۔ 6 مہینے صرف مسجدوں کو پھرتا رہا اور مسجدوں میں دعائیں کرایا۔ میرے کو نام کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ لوگ سمجھیں گے میں شاید نوز باللہ ذاکر نائک سے یا احمد دیدہ سے نفرت کرتا، نہیں۔ میرا مقصد ہے لوگوں کو اسلام جوڑنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی اللہ کا گھر ہے جو سارے عالم کے مسلمانوں کو جوڑتا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ سارے ابابیل آ کر جو ہے ابرا کی فوج کا جو حشر کیے، قرآن کا ہر سیکنڈ میں وہ سورہ پڑھا جاتا ہے پوری دنیا میں سب مل کر، اور ہم یہاں الگ الگ خیالات سے ہم انتظار کر رہے ہیں اپنی موت کا۔ دیکھو، یہ وقت اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا اعلان کر دیا۔ ایک حافظ قرآن جل گیا، اور اگر سے تم جو صحیح جو تباہی ہوئی ہمارے مڈل ایسٹ میں، وہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم بالکل لاچار ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان کی اہمیت بتائی۔ ہم زبان سے ہمیں کہنے کا وقت ابھی چھیننا نہیں گیا، ابھی کوئی چھینا نہیں آپ کی زبان سے کہنے کا وقت۔ بس شرم ہم کو نہیں آتی۔ ہم ہاتھ اٹھانے کا وقت ہے، دعا نہیں قبول ہوتی، آسمانوں میں رک جا رہی۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری جو نفس کی پرستش کر رہے ہیں ہم، وہ اس سے واقف ہے اللہ۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن دے کر، وہ نظر نہیں آتا لیکن قرآن دے کر وہ عربی میں قرآن دیا، اور ہم مسلمان کہیں کا کیوں نہ ہو عربی میں ہی قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، یا عربی کے ہی سورے ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ
اللہ تعالی غیب ہے، اس واسطے اس نے اپنی جو کلمات کی کتاب ہے، تحریر ہے، جو ہم کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے دیا گیا، اور اللہ بول رہا، قرآن اللہ بول رہا، لفظ با لفظ، حرف با حرف اللہ ہے وہ، اور وہ دیکھ رہا۔ اور یہ دیکھنا، اگر غیروں کے پاس کتاب بھی ہے تو انہیں دیا جیسا ڈائریکٹ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے قرآن کے، اور وہ دیکھ رہا والا کسی کتاب میں نہیں ہے کہ میں تمہارا بھگوان ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا بھگوان ہوں، میں نے تم کو کتاب دی، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ یہ نہیں بولا ہندو کا، یہ نہیں بولا کرسچنوں کا، یہ نہیں بولا یہودیوں کا خدا۔ ہم کو تینوں سے ہی دشمنی کا جو ہے خمیازہ بھگتنا ہے، ہمارا بہت بڑا نقصان ہو رہا۔ تو اب یہ جو جنگ ہے، غور کرو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اللہ نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ صرف اللہ کا ہوتا ہے، زبان آپ کی، وجود آپ کا دنیا میں، اور ساری جو حفظ کر کے تحریر ہوتی ہے، جیسے ایک اناؤنسر پڑھتا ہے ہوسٹ کی طرح آپ کو نیوز دیتا ہے، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی نیوز ہم کو دیے۔ آپ نے بتایا کہ دیکھو، جنگ اگر ہوتی ہے تو مسلمان کو عورتوں کو نہیں مارنا ہے، بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جھاڑ یعنی درخت اور جو سبزہ اس کو بھی اجاڑنا نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو، تم کو سینیگاڈ کو ڈھانا نہیں ہے، تم کو چرچ کو جو ہے مسمار نہیں کرنا ہے، تم کو مندر، ٹیمپل جس کو کہتے ہیں ہندو کا، اس کو بھی جو ہے ویران نہیں کرنا ہے، یعنی اس کو ختم نہیں کرنا ہے، جبکہ وہ پرانے پڑ گئے چاروں طرف تو بھی نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتایا کہ تمہاری عبادت کرو، قل یا ایھا الکافرون۔ تو ہم ہمارے حساب سے، ہمارے عمل کے حساب سے ہم شیطانی نہیں کر رہے، جنگ کی صورت میں بھی اصولوں پہ ہے، اللہ کے بتائے ہوئے پیغام کو ہم سر آنکھوں پہ رکھ کر جو ہے جنگ لڑتے ہیں۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ ہم 4 مہینوں کا احترام نہیں کرے اور جو ہے جلد بازی کر کے الغار کر دیے، اور اس کا جو ہے ہم جو ہے بھگتنا اب بھگت رہے۔ الغار ہم مسلمان، ہمارے سرکار کی سنت ہے، آپ الغار نہیں کرے کبھی، مگر یہ بار جلد بازی میں انسان جلد باز ہے، اللہ تعالیٰ بتایا، اور اس کا دماغ خون کی تیزی سے زیادہ دوڑتا ہے، اور اس کا دل نہیں رہتا وہ کنٹرول کرنے والا۔ تو اس کی جو اب قیامت سے پہلے تباہی دیکھ رہے ہیں، آج ایران پر حملہ ہو گیا، ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے، ہم دعا نہیں کرتے، ہم جو ہے زبان سے نہیں بول سکتے، ہم مل کے نہیں رہ سکتے، مل کے ہونا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ خود بتایا، انسان مل کے نہیں رہے گا، انسان خالی خون بہا دے گا، کوئی مقصد نہیں ہوگا، یہ جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھو، اب پوٹن نے برکس کا جو جمگھٹا، یعنی سب کو جما لیا، سب کو ملا لیا، اور کرنسی کا پاور ڈالر سے زیادہ ہونے والا ہے،
تو انہیں جو ہار ہے ڈالر کی وہ ثابت کرا بغیر جنگ لڑے. ہم مسلمان بھی ان سے بغیر جنگ لڑے ثابت کر سکتے. میں وہی روز رونا روتا ہوں امن کا پیغام دیتے ہوئے. میں نے بتایا کہ دیکھو بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کا خدا نہیں پیدا کرا. کیوں نہیں کرا اس کو غور کرو. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جیسس ہے کرسچنوں کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسس جوئشوں کے لیے نہیں ہے. تو یہاں معلوم ہو رہا کہ جوئش کا گاڈ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پیدا کرا، اور جوئش جو ہے ان کا جیسس آنے والے کا انتظار کر رہے، کالے کپڑے پہن رہے، اور جب وہ آئے گا وہ کپڑے نکالیں گے وہ لوگ، کالے کپڑے. تو معلوم یہی ہو رہا کہ عیسیٰ کو ہمارے اللہ پیدا کرے، ہم یہ بات نہیں دے سکتے. زبان سے دینا ہے، امن کو ہاتھ میں تھام کے دینا ہے. جیسے ابھی پوٹن نے برکس کا جو طوفان لایا، آگے آگے دیکھیں گے آپ کس کی بربادی ہوگی. ڈالر تو گیا پانی میں. اب ہم کو بنا جنگ کے امن کے حساب سے یہودی اور کرسچن کو بتانا ہے، دیکھو بھائی، یہ جو مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ ہے، اللہ پیدا کر رہا، 1445 سال سے بول رہا، اور میرے ویڈیوز میں ویڈیو بنا رہے جب سے بتا رہا ہوں، اور میری آواز کو روک دیا جا رہا، مگر میں زبان نہیں بند کرا. میں ہاتھ سے نہیں کر سکتا، بوڑھا ہو گیا، اور میں ہاتھ چلانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ میرا نظریہ بچپن سے امن و امان کا، اسلام کے اعتبار سے پیس کا پیغام. اور میں مسجدوں میں گیا، دعا کرایا ہر جگہ، اور میں درگاہوں پہ بھی گیا، ان سے کہا بزرگان دین سے آپ زندہ ہے، دعا کرو اللہ کے دین کے لیے بول کے بتایا. لیکن اللہ کا عذاب ہم پہ ہے بول کے وہ لوگ بھی چپ ہے. کیونکہ ایسی باتیں ہیں یہ جو تمہارے رمز میں نہیں آ سکتی. تم ایک معمولی زندگی کے لیے آئے مسلمان، اب تم اس کا جو ہے تمہارا ٹائم رننگ آؤٹ ہے، اس کا انتظار کر لو اور موت کے حوالے ہو جاؤ، اور کچھ مت کر کے دنیا سے چلے جاؤ. کیونکہ تمہارا مقدر ہی ہے. تم اپنے کو جگا نہیں سکتے، اپنے کو نہیں بدل سکتے، اپنے مصمم ارادے پہ نہیں ٹھہر سکتے، اپنے خواہشات کو تم نہیں مار سکتے. تم مادہ پرستی کی زندگی کے لیے جو ہے اپنے آپ کو دے دیے ہو. کوئی مسلمان کے پاس ہم مسلمانوں کو اتنی بے دردی سے کیوں مار رہا ہے، یہ نہیں سمجھ سکتے ہم. اللہ اکبر.